الرجیم. ڈیئر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو ہمارا سیشن ہے ذبح کے مسائل و احکام سے متعلق ہے کہ ذبح کے مسائل کے اندر کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے اور ذبح کرنے کے اوقات کون کون سے ہیں. جب ہم نے قربانی لے لی اور قربانی لینے کے بعد اب ذبح کے کون سے مسائل ہم سے متعلق ہوتے ہیں، آج ہم ساری چیزیں ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے آتا ہے کہ ذبح کا وقت. تو قربانی کا وقت جو شروع ہو جاتا ہے وہ 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کی مغرب تک رہتا ہے، اور اس دوران کسی بھی ٹائم قربانی کی جا سکتی ہے. اگر کسی شخص نے اس دوران کے کسی بھی وقت قربانی نے کی، 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کی عصر تک اس کو موقع نہیں ملا، کسی بھی وجہ سے قربانی نہیں کر سکا، وہ صاحب حیثیت تھا، تو اس کے اوپر قربانی کی متوسط قیمت کا بکرا بکرے کی قیمت صدقہ کرنا لازم ہوگا. اگر قربانی لے لی تھی اور اس نے ابھی قربانی نہیں کی ان ایام کے اندر، تب اس قربانی کو صدقہ کرنا لازم ہوگا، وہ ذبح نہیں کرے گا. اب دوسری بات آتی ہے کہ قربانی کا افضل وقت کون سا ہے. تو قربانی کا افضل وقت کیا ہے؟ پہلا دن قربانی کے لیے سب سے افضل ہے، پھر دوسرے دن کا درجہ ہے، پھر تیسرے دن کا درجہ ہے، اور دن اور رات میں قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن افضل وقت جو ہے وہ دن کا وقت ہے. افضل وقت میں ہمیں قربانی کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ نماز سے قبل قربانی کرنا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، صبح صادق جیسے ہی شروع ہوتی ہے تو اس کے بعد قربانیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا قصاب حضرات کا مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے کہ قصاب نے ٹائم یہ دیا ہے کہ فجر کے فوراً بعد ہم قربانی کر لیں گے. تو اس صورت کے اندر یہ سیکھ لیجیے، قربانی کا وقت عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے. عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سے پہلے نہیں کی جا سکتی قربانی. اگر لوگ شہروں کے اندر رہتے ہیں، شہروں کے اندر شہر میں کسی بھی جگہ سب سے پہلے عید ہو جائے تو ہم اپنے شہر میں معلوم کر لیں کہ ہمارے شہر میں سب سے پہلے عید کہاں ہو رہی ہے. اگر وہاں پر عید کی نماز ہو گئی تو عید کی نماز کے فوراً بعد اگرچہ ہم نے خود نماز نہیں پڑھی تو اس کے بعد قربانی کی جا سکتی ہے. البتہ اگر کوئی شخص دیہات میں رہتے ہیں اور دیہات کے اندر عید کی نماز نہیں ہوتی، تو اس صورت کے اندر وہاں پر فجر کی نماز کے فوراً بعد قربانی کی جا سکتی ہے. اگر شہر کے اندر رہتے ہوئے ہم کیا کریں گے، قربانی عید کی نماز سے پہلے کر لیں گے، تو اس صورت کے اندر ہماری قربانی نہیں ہوگی. اس کے بعد ہے ذبح سے متعلق مسائل کے ہیں. تو اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا چاہیے، اور جان بوجھ کر بسم اللہ کی اللہ اکبر نہ پڑھنا، اس سے جانور حلال نہیں ہوگا. تو اس لیے ہم نے اتنا مہنگا جانور خرید لیا ہے، مہنگا جانور خریدنے کے بعد اس کے وقت یہ اہتمام کریں کہ اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں. اور ذبح کرتے وقت جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے دل میں اس کی نیت کرنا ضروری ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم خود ذبح کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت تو میری طرف سے ہی نیت ہے دل میں. اگر قصاب ذبح کر رہا ہے تو اس وقت بھی نیت کر لینی چاہیے کہ بھئی یہ جو ذبح ہو رہا ہے یہ میری طرف سے ہو رہا ہے. تو اس طرح بعض لوگ کیا ہوتے ہیں کہ پورے خاندان والے جمع ہوتے ہیں، اور خاندان والوں میں سے اب خاندان والوں میں سے کوئی ایک ذبح کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم کس لیے ذبح کرنے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ چار رگوں میں سے کم 3 رگوں کا کاٹنا ضروری ہے. ان رگوں کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ جائے گی. اور اگر 2 لوگ چھری چلا رہے ہیں، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ یا جس کی طرف سے قربانی ہوتی ہے وہ قربانی اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی طرف سے قربانی کروں گا، میں خود ہی قربانی کروں گا، لیکن ساتھ میں وہ قصاب کو بھی شامل کر لیتا ہے کہ اگر میرا ہاتھ تھوڑی سے ہل جائے تو کیا کر لینا، تم اس جانور کو سنبھال لینا. تو اس صورت کے اندر اگر دو لوگ مل کر قربانی کر رہے ہیں اور ذبح کر رہے ہیں تو اس وقت ان دونوں کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ دونوں کیا کریں، بسم اللہ پڑھیں. اور جانور اور ذبح کرنے والے دونوں کا رخ قبلہ رخ ہونا چاہیے. اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ جانور کو بائیں کروٹ لٹایا جائے، اس کی ٹانگیں جو ہوں قبلہ رخ ہوں، اس کا منہ بھی قبلہ رخ ہو جائے گا، اور ذبح کرنے والا کیا رخ بھی کیا ہو جائے گا، قبلہ کی طرف ہو جائے گا. اب ذبح کرنے میں کیا مصنون طریقہ کیا ہے؟ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چارہ کھلایا جائے، پانی پلایا جائے، اور جانور کو لٹانے سے پہلے چھری خوب تیز کر لینی چاہیے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ چھری جانور سے چھپا کر تیز کرنی چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جانور کے بالکل سامنے ہی چھری تیز کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح ایسا ہے کہ جانور کو 2 موتیں دینا،
اور ذبح کرنے کے لیے جانور کو آسانی اور آرام سے فرش پر ڈالنا چاہیے. یا ہم کسی جگہ لے کے جا رہے ہیں ذبح کرنے کے لیے، اور اس کو آرام سے لے کے جانا چاہیے. چیز ہے کہ اس کو کھینچ کھینچ کے لے کے جانا. تو ایک مرتبہ کوئی لے کے آ رہا تھا اس طرح قربانی، تو نبی کریم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ یہ شیطانی عمل ہے. اور اس طرح بکری اور گائے میں ذبح کرنا سنت ہے، اونٹ کے اندر نہر کرنا سنت ہے. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور ذبح کی مزید سنتیں یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت خود بھی اور جانور کو قبلہ رخ لٹانا چاہیے. اور جانور کو قبلہ رخ لٹانے کے بعد یہ دعا پڑھنا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اور اس کے بعد تیز دھار چھری کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جانور کی قربانی کر دینی چاہیے. اب ذبح کا مصنون طریقہ آپ دیکھ لیجئے کہ ذبح کا مصنون طریقہ ہے کہ جانور کو قبلہ رخ لٹانے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے تیز دھار چھری سے جانور کے لبہ یعنی گردن اور سینے کا درمیانی جو گڑا ہوتا ہے اور اس طرح جبڑوں کے درمیان کی وہ ہڈی جس پر جانور کے دانت قائم ہوتے ہیں کے درمیانی حصے میں کسی بھی جگہ سے چھری پھیر دینے سے اگر 4 آگے کٹ جائیں، غذا، سانس کی نالی اور اس کے ساتھ 2 خون کی نالیاں، اور ان میں سے کم از کم 3 کٹ جائیں، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ 4 ساری کی ساری 4 کٹنی چاہیے. اگر ان میں سے 3 کٹ گئی تب بھی قربانی جائز ہو جائے گی. تو اب رگیں کاٹنے کے بعد حرام مغز پر چھری نہیں چلائی جائے گی، اور اس طرح نہرا نہیں کیا جائے گا، سینہ نہیں کھولا جائے گا. تو اگر ہم کسی قصاب حضرات سے یہ چیزیں کروا رہے ہیں تو قصاب سے بھی یہ چیزیں پہلے سے طے کر لی جائیں کہ بھئی تم جانور کو قربان کرنے میں جلدی نہیں کرو گے، تمہارے آزار بالکل صحیح تیز ہونے چاہیے. اس کے بعد کیا ہے، اور قربانی کرنے کے فوراً بعد تم چھری جانور کے گلے پر نہیں چلاؤ گے، اور اس کے ساتھ ہی نہرا نہیں کرو گے. تو اس چیزوں میں کا خیال رکھتے ہوئے جب ہم قربانی کریں گے تو یہ ہماری قربانی کا عمل مسنون ہو جائے گا اور اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوگا. اس کے ساتھ اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر ہم قربانی کر رہے ہیں تو افضل عمل یہ ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے اپنی قربانی کی جائے. اگر بندہ خود قربانی نہیں کر سکتا تو اس وقت کسی قصاب کو بلا کر قربانی کروائی جائے. ایسے قصاب کو بلا کر قربانی کروائی جائے کہ جس کے ذریعے ذبح کا عمل بالکل درست ہو جائے. اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آئندہ سیشن کے اندر ڈسکس کریں گے کہ قصاب کی کیا صفات ہونی چاہیے، اور قصاب کیسا ہونا ضروری ہے، اور قصاب کے ساتھ کیا چیزیں طے کرنا ضروری ہیں، اور قصاب کے ساتھ کون سے معاملات درست ہیں اور قصاب کے ساتھ کون سے معاملات درست نہیں ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہ تفصیلات کو ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.